مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اور کریے، اور محنت کرنا ہے، کیونکہ یہ وائرس 29 تاریخ تک لاک ڈاؤن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں اور پورے ملک میں یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے 29 کے بعد۔ یہ ملک غریب ملک ہے، بھارت کے وزیر اعظم، یہ ملک بہت غریب ملک ہے۔ آپ نے تھالی بجاؤ، دیا جلاؤ، یہ سب تماشے کر دیا آپ نے، کیا نکلا حاصل بتائیے آپ؟ کیا کیا آپ نے غریب مائیگرنٹ لیبررز کے لیے؟ اکنامک پیکیج کا اعلان کر دیا۔ کون سے اکنامک پیکیج کا؟ بڑے بلند بانگ دعوے، 20 لاکھ کروڑ کا اکنامک پیکیج، 20 لاکھ دیے، 20 لاکھ دیے۔ ارے میرے بھائی، ماہرین نے کہہ دیا ہے، بلومبرگ کوئنٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم موڈی نے کہا کہ میرا 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ہے، وہ جی ڈی پی کا 10% ہے۔ نہیں، وہ 10% نہیں ہے پرائم منسٹر، وہ 0.75% ہے۔ اور کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ اور بولے جا رہے 20 لاکھ کروڑ۔ ارے 20 لاکھ کہاں دیے بھائی؟ آپ بولے جا کے قرضے لو۔ ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرنے والا، آٹو پہ ٹیکسی چلانے والا، سیلف امپلائمنٹ ایم ایس ایم ای بولے جا کے لو۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے آپ، مگر نہیں، بڑا اس کا ذکر ہوا، ایسا کیا ایسا کیا۔ ہم وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے چنے دیے، چنوں کی فوٹو آئی، جو چنے دیے گئے اتر پردیش میں 18 جگہ ہے، ان چنوں میں فنگس ہے، گندے چنے ہیں۔ وزیر اعظم کیا یہ چنا آپ کھا سکتے؟ کیا آپ کے منسٹرز کھا سکتے تھے چنا جو اتر پردیش میں دیا گیا؟ اور 20 لاکھ کروڑ، 20 لاکھ، ارے کہاں کے 20 لاکھ کروڑ؟ سب عوام کو پھر سے آپ ان کو ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ 20 لاکھ کروڑ نہیں ہے، 110% آف جی ڈی پی نہیں ہے، یہ 0.7% ہے، اور صرف 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے یہ۔ اب آپ دوسرا دیکھیے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج میں ایک ویژول دیکھا ہوں، اس ویژول میں یہ کہا گیا کہ دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر، دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر ایک شخص روڈ پر بیٹھ کر ایک مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے۔ وزیر اعظم وہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو جذباتی ہو جاتے ہیں نا؟ روڈ پر بیٹھ کر مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے ایک شخص۔ بول دو آپ یہ بھی جھوٹ ہے؟ میں دیکھا ہوں وہ ویڈیو ہے وہ۔ اور پھر ایک جوتی کماری، ایک 14 سال کی بچی ہے، 1200 کلومیٹر اپنے زخمی والد کو سائیکل پر بٹھا کر بہار کے بیگوسرائے لیا تھے دلی سے۔ تو یہ آپ دیکھیے کتنی کیا ہو گیا ان حکمرانوں کو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ بچی سائیکل پر بٹھا کر لے گئی تو سائیکل فیڈریشن والے بول رہے تھے آ جاؤ تم کو ہم ٹریننگ دیں گے۔ ارے بھائی، وہ مجبوری کی حالت میں تم توہین کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو اس بچی کی غربت کا، اس کی مشکل کا، تکلیف کا۔ اگر اس کے پاس تم ٹرین کا انتظام کر دیتے بغیر پیسے لیے تو بچی 1200 کلومیٹر سائیکل پر اپنے والد کو بٹھا کر نہیں لے کر جاتی۔ ارے شرم کرو تم لوگ، حکمرانی تو کر رہے ہو، ایک غریب بچی اپنے والد کو بٹھا کر سائیکل پہ لے جاتی اور تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تلنگانہ کی حکومت 20 لاکھ کروڑ کا پیکج، کیا مٹھی پیکج ہے؟ 1 لاکھ لوگوں کو تلنگانہ کی حکومت نے ٹرین سے بھیجایا، بنگال کو، بہار کو، جھارکھنڈ کو۔ 6 کروڑ روپے تلنگانہ کی گورنمنٹ نے دی۔ پرائم منسٹر موڈی آپ نے کتنے پیسے دیے بتائیے؟ تلنگانہ سے 6 کروڑ آپ لیتے ہیں۔ اور پھر ورنگل میں آج معلوم اخبار کی رپورٹ ہے کہ 4 لوگ بنگال کے کو خودکشی کر لیے کیونکہ وہ گنی بیگ سیتے تھے، کاروبار نہیں ملا، وہ تمام کے تمام کسی ایک گولی میں کود کر اپنی خودکشی کر لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پرائم منسٹر کیئر فنڈ ہے، 1.27 بلین روپیز اس میں
مگر اس پر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وزیر اعظم بادشاہ کی طرح جیسا دل میں آیا اس کو بانٹ دیں گے. کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آتے اس میں آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر سب سے اہم بات کہ لیبرز میں منیمم ویجز کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں 19 کروڑ 50 لاکھ ویج ارنرز ہیں، جو 49% ہے ہماری ورک فورس کا، جو چھوٹے انڈسٹریوں میں کام کرتے. کیا کیا انہوں نے اس سرکار نے کیا کیا کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ان لوگوں کو نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر اور مصائب اور مشکلات لاتی ہے. یو پی کی گورنمنٹ نے 30 قانون کو سسپینڈ کر دیا جو ورکرز کو تحفظ فراہم کرتے تھے. پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 چلے گا، 30 قانون کو ختم کر دیے. مانے وہ قانون کیا تھے کہ اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، وہ ختم ہو گیا. ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، وہ ختم کر دیے. اس کو بریک ملنا، وہ ختم کر دیے. یعنی اس کو کھانا ملنا ہفتے میں، وہ ختم کر دیے. سیفٹی نارمز کو ختم کر دیا گیا ہے. ارے پھر یہ انسان ہے کیا ہے؟ یہ لوگ ایک ورکر ہے، کیا کرے گا؟ مزدور ہے، اس کو آپ یہ سہولتیں نہیں دیں گے. آپ نے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کو یہ بول کے نکال دیا نہیں یہ تو بزنس نہیں لاتا. ارے پھر یہاں جو پھر ویتنام میں جو کاروبار جا رہا ہے، بزنس جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ کہ وہاں پر نہیں ہے قانون؟ وہاں پر بھی قانون ہے. آپ بتائیے کہ اس طرح سے مزدوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ جو قانونوں ختم کر دیا گیا، یہ کیا تھا کہ مزدوروں کو بغیر ان کی سنوائی کرے ان کو نہیں نکال سکتے، ان کو تنخواہ دینا. مگر یہ نہیں سمجھ، یہ موقع اچھا تھا لاک ڈاؤن کا، نکال دو. یہ سب غلط ہو رہا ہے. اس سے انویسٹمنٹ چیپ لیبر کا نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتا تو پھر لوگ یہ کمپنیز ویتنام فلپین کیوں جا رہے؟ وہاں پر بھی تمام چیزیں ہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا. میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہندی ٹی وی چینل کے ان کے ایڈیٹر ہیں جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے. آپ کے آفس میں ہمارے ایڈیٹر صاحب، آپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے دفتر میں کسی کو بخار آیا تو فکر کی بات نہیں ہے، آ کر کام کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بخار کھانسی ہے تو کل سے آ کے کام کرنا، نہیں تو پھر کام نہیں کرنا. اب وہ مہاشے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد، تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا. یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو. تو تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی. اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر دو، تم نے دھمکی دی ان کو، پوروں کو آ گیا. اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان اویلیبل سیکشن ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے. وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو. ارے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟
کتنی زمین پر، میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہے کہ لداخ میں چین کی آرمی نے کتنی زمین پر ہمارا قبضہ کیا ہے ابھی تک؟ آپ بتائیے ہم کو، دیش جاننا چاہتا ہے، ملک جاننا چاہتا ہے۔ اور پھر جو گالوان ریور ہے اس میں کتنی پنگان سو ہے، وہاں پر چین کی آرمی نے کتنی زمین پر قبضہ کر لیا؟ بتائیے بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں، کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے، کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلبے چاٹتے ہیں، ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین کیا کر رہا ہے؟ لداخ میں گھس رہا ہے۔ میرا سوال ہے، بتائیے آپ، ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کیا چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف LAC پر ٹرانزلیشن چین طرف سے ہوئی ہے، اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی ہے، 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی ہے۔ اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے۔ بتائیے وزیر اعظم، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام BJP RSS کے لوگ خاموش ہو جاتے۔ کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سام سونگ گیا کیا تم لوگوں کو؟ چین ہو، پاکستان ہو، کوئی ہو جو بھارت کی زمین پر ایک چیز بھی لینے کی کوشش کرتا ہم کو خاموش نہیں بیٹھنی چاہیے۔ مگر آپ چین کی بات آئی، یہ سلیکٹیو ایمنیزیا کیوں ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو چین کی جب بات آتی ہے؟ رولنگ پارٹی، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چین کتنی زمین پر لداخ میں اب تک قبضہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہیے، دیش جاننا چاہتا ہے۔ نیپال چھوٹا ملک ہے، پرائم منسٹر، نیپال کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ ہوا ہے، جو وائرس ہوا ہے، وہ اٹلی اور چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نیپال جو ہمارا دوست، برسوں کا دوست، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا میپ جاری کر دیا جس میں ہمارے ملک کے حصوں کو دکھا رہا ہے۔ کون سی فورن پالیسی ہے وزیر اعظم آپ کی؟ کیا پالیسی ہے آپ کی کہ چین، نیپال اسی طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا کر رہی حکومت کسی کو نہیں معلوم۔ مگر ہاں ایک بات ہے کہ کل بولیں گے کہ دیا جلاؤ، لائٹ بند کر دو، تھالی بجاؤ۔ ارے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، غریبوں کی اس تکلیف کو ہی سمجھو۔ مائیگرنٹ لیبرز بھوک کے مارے ہزار کلومیٹر، ایک شخص بمبئی سے تلنگانہ کو آیا اور آ کر اس کو کووڈ ہو گیا۔ بمبئی سے پیدل آیا، ممبئی سے پیدل آیا تلنگانہ کو، 550-600 کلومیٹر کا سفر پیدل آیا۔ وزیر اعظم، کیا فائدہ آپ کے PM کیئرز کا؟ کس لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں آپ؟ لیبرز چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں، اور آپ کیا کبھی ہم بھول سکتے ہیں اس شخص کو ہم بھول سکتے جو فون کر رہا تھا، جو بہار کا تھا، جس کا بیٹا مر گیا تھا، چیخے مار کر تکلیف، اس کی تکلیف جو فوٹو اگر کسی انسان کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو دیکھ یاد رکھے گا۔ کل جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے سوچو آپ یہ، ہاں میری نفرت پر آپ کو ووٹ مانگا جائے گا، یقیناً مجھے نشان ملامت بنایا جاتا، مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے جینے کا سلیقہ آ چکا ہے، میں نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے ہم نے۔ مگر آپ سوچو، دیش کی جنتا کو سوچنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں سالار ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرحوم قائد کا انتقال بھی رمضان مبارک کے مہینے میں 2008 میں 29 کی شب کو، آج ہی کے دن 29 کی شب کو آتا۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم قائد کی مغفرت فرمائے۔ یہ سالار ملت کی خدمات اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ واحد بھارت کا پولیٹیشین تھا، میرا قائد، میرا صدر، میرا سالار، جس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیاست سیکھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے ہوں، میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، میری شیخ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، کہ
انہوں نے مجھے سالار ملت نے مجھے یہ سیاست سکھائی. اگر ایک جملے میں بیان کروں سالار کی خدمات کو، سالار نے بھارت کے مسلمانوں کو کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر پولیٹیکل امپاورمنٹ کا اگر کسی راستہ دکھا تو مرحوم قائد سالار ملت. پولیٹیکل امپاورمنٹ کا کسی نے میسیج دیا اور اس کو عملی جامع نامہ پہنا تو اس قائد کا نام سلطان صلاح الدین اویسی، جس کو ہم پیار اور محبت سے سالار ملت کہلاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور میں آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے مسلمانوں. یہ ملک ہمارا ہے. لوگ جب آپ سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا ہے، کیا ہے آپ کے پاس، کہنا ہے کہ میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ کا رسول ہے، میرے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، میرے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے پاس بسم اللہ میرے پاس بسم اللہ ہے، میرے پاس تبارک کا ہے، میرے پاس یاسین ہے، میرے پاس قاف آیا انصاد ہے، میرے پاس حمیم ہے. بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تبارک کا ہماری دیوار ہے، یاسین ہمارا چھت ہے، کاف ہا یا میم صاد ہمارے لیے کافی ہے، اور حمیم ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس گناہگار کے بارے میں بھی آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ انسانیت کی خدمت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.